بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایام فاطمی ہیں, یقیناً ہم غمزدہ ہیں, اور جو سلسلہ ہمارا چینل ون کے ذریعے مسائل زندگی پروگرام کا ہے, اس کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بابا اور ان کے شوہر نامدار اور ان کے اولاد میں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا پیغام آپ تک پہنچائیں, خود بھی مستفیض ہوں, آپ بھی اس سے فیض حاصل اٹھائیں. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں. پہلا سوال آقا آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب, میں کسی کا پیسہ مارتا نہیں, یعنی کسی کا پیسہ میں ناجائز نہیں لیتا, لیکن اس کا پیسہ کسی کام میں اگر لگا دیتا ہوں تو کیسا ہے؟ لیتے ہی نہیں ہے, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لگا دیتا ہوں کسی اور کام میں. حلال روزی اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو رقم بھی حلال ہے جی, لیکن اگر آپ کسی کی رقم سے مثلاً بغیر اجازت کے کھلواڑ خدا نخواستہ کر رہے ہوں تو یقیناً اللہ راضی نہیں ہے. جی, آپ واضح طور پہ فرمائیں کہ آپ کا بزنس کا طریقہ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی اطمینان بخش جواب دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. عروج فرام کشمیر. مولانا صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی نان مسلم یا غیر شیعہ بھائی ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کیوں محرم مناتے ہیں, کیوں گریہ کرتے ہیں, تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں, جن کے کردار سے نان مسلم بھی متاثر ہوتے ہیں, کیا یہ اچھا ہے ہم اس کو ایسا جواب دیں کہ دوبارہ سوال ہی نہ کرے بلکہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو جائے؟ ہماری یہی ذمہ داری ہے. ہم چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا کس طرح اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے ہمیں؟ نہیں, دیکھیں, گریہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے. جی, جب انسان کا دل غمزدہ ہوتا ہے تو آنکھیں اشک کے ذریعے سے جی, اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں. جی, ہماری یہ عزاداری, ہمارا یہ محرم میں فرش عزا بچھانا, سرکار سید الشہداء کے لیے گریہ کرنا, یہ ساری چیزیں اس بنا پر ہیں جی, کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء پر ڈھائے جانے والے مظالم کو سننے یا ان واقعات کو دیکھنے کے بعد خود بخود انسان گریہ کرنے لگتا ہے. جی, تو کوئی اس کے لیے آپ لاجک نہیں پیش کر سکتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. جی, ماں اولاد کے غم میں روتی ہے جی, تو اب اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں رو رہی ہو. جی, بے شک. بیٹا باپ کا غم مناتا ہے, جی, اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں غم منایا. جی, اس لیے کہ یہ نیچرل ریئیکشن ہے, غم خود بخود گریے کی طرف لے کر آتا ہے. جی, البتہ برعکس ہے, اگر اولاد کی میت رکھی ہے, ماں رو رہی ہے, کچھ لوگ کھڑے ہنس رہے ہیں, جی, تو ہنسنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہنس کیوں رہے ہو کہ اس موقع پر تمہیں ہنسنا نہیں چاہیے, کیوں ہنسے. جی, تو یہ نیچرل ریئیکشن کے برخلاف ہوتا ہے تو سوال کیا جاتا ہے. محرم ہمارا یا امام حسین کا غم ایک ایسا فطری اثر ہے ہمارے اوپر کہ جس کے اظہار کے لیے ہم گریہ کرتے ہیں, فرش عزا بچھاتے ہیں, جلوس عزا نکالتے ہیں, تابوت مبارک برآمد کرتے ہیں. یہ ہمارا امام حسین سے قلبی لگاؤ ہے کہ اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود ہم آقا کا نام سن کر تڑپنے لگتے ہیں. اور آقا اسی کے ساتھ میں یہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے متفق علیہ. جی جی جی, خود رسالت مآب نے گریہ فرمایا, خود جناب آدم نے گریہ کیا, تمام انبیاء نہیں, امام کرام حسین نے, علیہ السلام پہ خاص طور سے ہمارے نبی نے, جی جی, تمام انبیاء کرام نے امام حسین پر گریہ فرمایا. خود آخری رسول نے جی, امام حسین کی ولادت کے موقع پر گریہ فرمایا. حتیٰ جب جناب جبریل امین خبر لے کر آئے اس موقع پر گریہ فرمایا. یہاں تک کہ وہ خاک, جس خاک میں امام حسین کا خون مل جانے کے بعد, جس خاک میں آج تک جس خاک کا اثر یہ ہے, تاثیر یہ ہے کہ جس سے اشک رواں ہو جاتے ہیں اور جس سے خون رواں ہو جاتا ہے, اس مٹی کو اپنی زوجہ یعنی ام المؤمنین جناب ام سلمہ کے حوالے کیا, اور جس میں روز عاشورہ خون ابلنے لگا. تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل بیت اطہار نے اور اہل بیت اطہار کے بعد سے لے کر آج تک امت اسلامیہ میں جن کے دلوں میں امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے, وہ امام حسین پر گریہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
میرا ایک سوال یہ بھی ہے مولانا صاحب کہ اگر بنا خمس نکلے ہوئے پیسوں سے کسی نے حج کیا تو اس کا حج صحیح ہے یا غلط؟ آج انہیں پورا حساب کر کے اس رقم پر خمس نکالنا ہوگا۔ مسائل زندگی میں میرا سوال ہے واٹ ہیپن ٹو ابراہیم الاشتر آفٹر دی مارٹرڈم آف مختار ثقفی؟ ڈیڈ ہی فاٹ اینی بیٹل؟ واز ہی بینگ کلڈ بائی سم ون؟ وائی ڈونٹ آئی فائنڈ اینی ریفرنس ان بکس فار ابراہیم الاشتر؟ نہیں، آپ اگر تلاش کریں سن 71 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور یہی مصعب بن زبیر نے آپ کو شہید کیا۔ آپ کی مزار بھی موجود ہے، یہی سامرہ کے قریب میں جناب ابراہیم اشتر کی مزار موجود ہے، اور مؤمنین وہاں پہ جا کے زیارت کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہرہ سلطانہ ہے، میں حیدرآباد پرانی حویلی سے بول رہی ہوں۔ میں آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خمس مجالس کے تبرکات جیسے برتن، چادر وغیرہ وغیرہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان چیزوں پر بھی خمس واجب ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے برائے مہربانی۔ جی، وہ چیزیں جو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے استعمال نہیں کی ہیں اور آپ کی ملکیت میں ہیں، ان پر آپ کو استعمال نہ کرنے کی بنا پہ سال مکمل ہو جانے پر خمس دینا۔ ایک بار خمس اس پہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سید عباس رضا کانپور سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کریں، اور یہ بتائیں کہ میں زیارت عاشورہ کسی خاص چیز کے لیے یا مقصد کے لیے پڑھتا ہوں تو کیسا ہے؟ بہت شکریہ، مولا آپ کے چینل کو ترقی عطا کرے، اور مسلسل میں یہ دعا کرتا ہوں۔ جی، زیارت عاشورہ کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، ہر روز پڑھنا چاہیے حتی الامکان۔ جی، اور جہاں تک وقت کی بات ہے تو نماز صبح کے بعد پڑھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے، اور یا پھر انسان غروب کے موقع پر زیارت عاشورہ پڑھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم فرام چنئی۔ آئی وانٹ ون ہیلپ. I'm totally confused. Definitely, I'll put the question to our alim. Actually, I love one boy. He is a non-Shia Muslim. He also loves me. My parents don't expect him because of he is not a Shia Isna Ashari. Whom I love, that guy know about everything about Shia Mazhab. He is also ready to become Shia, but he tells he will never do matam, because he tells when he see blood he gets giddy. I don't know what to say to my mom, because I love my mom, and that guy also, I cannot live without him. My mom also like his character because of he is non-Shia. She is not expecting my love, and she is not. یہ اس طرح کی انگلش ہے جو میں اس سے زیادہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں انگریزی. جی دیکھیے جاتا تھا اتنی پڑھ دی میں نے آپ کی خدمت. دیکھیے، جہاں تک شادی کی بات ہے تو شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہے. جی، اور پھر ایک نئی اور اگلی جنریشن ہے جو ان دونوں پر منحصر ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ اگلی جنریشن امام حسین سے محبت رکھنے والی ہو اور اہل بیت اطہار کی وفادار ہو تو پھر ایسے سے شادی کیجئے گا کہ جو اہل بیت اطہار کا وفادار ہو. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں سکندر حسین ملک، میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیں، یقیناً انسان کو مشورہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ مشورے سے انسان کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا ہے. جی، اور ظاہر ہے کہ سامنے والا اپنے تجربے کی بنا پر کچھ بیان کرے گا تو اس کا تجربہ میرے تجربے میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اس کی بنا پر بہتری آئے گی. لہٰذا کوشش کریں کہ جو امین اور اچھے اور نیک مشورہ دینے والے افراد ہیں ان سے گفتگو کریں، ان سے مشورہ کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. میرا نام محمد انیس. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور اگر کوئی ناپاک جانور ہم سے ٹچ کر جائے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں
یا ہمیں نہانا ضروری ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر نجاست ٹرانسفر ہوئی ہے، سرایت کر گئی ہے، تو آپ لباس چینج کیجئے، کپڑے بدل لیجئے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے. اور اگر آپ کی باڈی میں نجاست سرایت کر گئی ہے تو اس پورشن کو، اس ایریا کو، اس حصے کو دھو لیجئے، کافی ہے. غسل کرنے کی ضرورت غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر سلفی اور وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور اب بھی اس کی توبہ کرتے ہیں. اس کا جواب دیجئے. جی دیکھیے اگر ہم رو رہے ہیں تو ہم اکیلے نہیں رو رہے ہیں. جی. سرکار رسالت مآب بھی گریہ فرما رہے ہیں. جی. صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہا بھی گریہ فرما رہی ہیں. جی. سرکار امیر المومنین گریہ فرما رہے ہیں. جی. حتیٰ جناب آدم رو رہے ہیں. جی. بقیہ انبیاء کرام گریہ کر رہے ہیں. تو آپ یہی بات جو ہمارے سلسلے میں کہہ رہے ہیں، کیا ان ہستیوں کے بارے میں بھی کہنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ جی. سب کو جان لیجیے سرکار کے بارے میں آپ یہ گفتگو کر سکتے ہیں جنہوں نے گریہ امام حسین کی زندگی میں شہادت کے واقعہ سننے کے بعد قبل گریہ فرمایا. سرکار رسالت مآب نے گریہ فرمایا. تو آپ یا تو مان لیجئے کہ سرکار رسالت مآب العیاذ باللہ اس ظلم میں شامل ہیں. ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے جی. کہ جو سرکار رسالت مآب کے بارے میں ایسی فکر بھی اپنے ذہن میں لے کر آئے. ہم سرکار رسالت مآب کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ سیرت نبوی نہیں پسند ہے تو پھر آپ وہ دین تلاش کیجئے کہ جس میں سرکار رسالت مآب نہ ہو، کوئی اور ہو. ہم سیرت نبوی کے مطابق امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے آپ رابعہ بصری کے بارے میں بتائیے، کیا ہم انہیں مانتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں پلیز. مجھے یہ کسی نے سوال کیا ہے، اس کا جواب ضرور دیجئے. صوفیاء اسلام میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور صوفیاء کرام ایک کتاب بازار میں موجود ہے. آپ اس کتاب میں اس خاتون کی تفصیل کو تلاش کر سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی سیلف سکینہ عمران امروہوی، حال مقیم سنبھل. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ زوال کا صحیح وقت کیا ہے؟ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور 12 بجے، ان میں کتنی منٹ تک عبادت نہیں ہو سکتی؟ دو سوال ہیں یہ اس میں. پروردگار کی عبادت زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہمیں ترک نہیں کرنی ہے. جی. کوئی ایک بھی لمحہ. وہ دوسری قوم ہے کہ جہاں پہ مثلاً چاند گہن اور سورج گہن کے موقع کے اوپر عبادت خانے بند ہو جاتی ہیں. جی. ہمارے وہاں اور عبادت کا حکم دیا جاتا ہے. جی. ہمارے وہاں کسی بھی موقع پر عبادت کے لیے روکا نہیں گیا ہے. ہر موقع پر عبادت ہو سکتا ہے، انداز بدل جائے. جی. لیکن عبادت ہر موقع پر ہے. جہاں تک دوپہر کے زوال کے وقت کی بات ہے، آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی نے جو معیار قرار دیا ہے وہ اس شاخص کو، شاخص اس چھڑی کو کہتے ہیں جسے زمین پر قائم کر دیا جائے اور سورج کی شعائیں اس پر پڑ رہی ہوں. سورج کی شعائیں جس موقع کے اوپر سورج طلوع کرتا ہے، اس چھڑی کا سایہ ہمیشہ مغرب کی طرف جائے گا. اور دھیرے دھیرے ایک ایسا موقع آئے گا کہ سورج بالکل اس چھڑی کے اوپر آ جائے گا اور سایہ مٹنے لگے گا. پھر مٹتے مٹتے اچانک مشرق کی طرف بڑھنے لگے گا. جیسے ہی یہ سایہ مشرق کی طرف بڑھنے لگا، یہ زوال کا اول وقت ہے. یہی ظہر کا اول وقت ہے. اور کچھ ایسے شہر ہیں جیسے مکہ معظمہ جہاں پر اس چھڑی کا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونے کے بعد دوبارہ جیسے ہی شروع ہوگا سایہ، ویسے ہی اس موقع کے اوپر زوال کا وقت آ جاتا ہے. ان کا دوسرا سوال ہے کہ دعائے مجیر میں ایک کتاب میں عفو کا لکھا ہے، ایک کتاب میں نہیں لکھا ہے، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عفو کا کے بغیر معمولاً دعائے مجیر کو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ثانیہ ہوں مراد آباد سے. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ اچھی باتیں ماشاءاللہ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں معلوم ہو پاتی ہیں اچھی باتیں. آپ کے پروگرام کے ذریعے ون چینل بہت ہی اچھا چینل ہے، اتنی نالج ملتی ہے. مولا ون چینل کی سبھی خدمت گزاروں کو سلامت رکھے.
اور نوازے. الہی امین آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھے اور نوازے. میرا ایک سوال ہے، یزید ملعون لعنت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور بھی بہت سی روایتیں پیش آتی ہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی. کوئی کہتا ہے تہ خانے میں ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ جنگل میں، کوئی کہتا ہے پانی کی شدت سے تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا. تو آپ سے گزارش ہے تھوڑا بتا دیں اس سلسلے میں. جی، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، اور یہ بھی عذاب الہی ہے کہ آج تک اس کی نہ قبر کی خبر ہے، نہ کسی کو معلوم ہے کہ اس وقت کہاں پر اس کی قبر ہے اور کتنا عذاب اس پر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. یقیناً شدید عذاب نازل ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اگر کوئی انسان پہلے نان مسلم تھا، اب وہ مسلم بن گیا ہے، کیا وہ انسان اپنے نان مسلم ماں باپ کا کیا کھا سکتا ہے؟ اگر جنرلی نہیں تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، وہ چیزیں کہ جن کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے ان کو ان کے پاس بیٹھ کر ضرور کھائیے، تاکہ ایک گہرا رابطہ آپ کا ان سے پیدا ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر مجبوری پیدا ہو جائے تو پھر اس مجبوری کی حالت میں پروردگار عالم نے بہت سی چیزوں کو جائز کیا ہے. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، عام حالات ہیں، تو ان عام حالات میں آپ پیکڈ چیزوں کو یا ان چیزوں کو کہ جن چیزوں میں نجاست کا تصور نہیں ہے انہیں یہ استعمال کر سکتی ہیں. میں فاطمہ تھانے سے، میرے 2 سوال ہیں. ہماری امی خمس میں جو حق سادات کا پیسہ ہوتا تھا وہ سادات کو دیتی تھیں، لیکن اب انہیں زیارت پہ جانا ہے تو کیا حق سادات کا پیسہ وہ زیارت کے پیسے میں ملا سکتی ہیں؟ نہیں، خمس نکالنے کے بعد اس خمس کی رقم کو مستحقین تک پہنچانا ہے، خود استعمال نہیں کر اس رقم کو سکتے. خود استعمال نہیں کرنا ہے. دوسرا سوال ہے ہماری بہن کا، اگر ہماری امی کو کسی نے حق سادات کا پیسہ دیا ہے تو کیا وہ زیارت کے پیسے ملا کے جا سکتی ہیں؟ نہیں، چونکہ سہم سادات کو ایسے افراد کو دیا جاتا ہے کہ جو غریب ہیں اور مستحق ہیں سادات. اگر مستحق ہیں تو جا سکتی ہیں. تو پھر اس صورت میں انہیں اپنی زندگی کی ضرورتوں میں اس کو استعمال کرنا ہے. محترم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم. علیکم السلام. میں ثروت ہمایوں میسور سے ہوں. میرے 2 سوال ہیں آپ کے خدمت میں، ضرور جواب دیں انشاءاللہ. آگاہ خدمت پیش کر رہا ہوں. پہلا سوال، روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر مبارک کئی مرتبہ یہودی کے پاس گروی رکھی گئی، تو اس زمانے میں گروی رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ گروی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی شے کو امانتاً کسی کے پاس قرار دیا جائے اور اس شے کے مقابل اس سے کچھ رقم کو کچھ وقت کے لیے بطور قرض لیا جائے. دوسرا سوال ان کا ہے، اگر سہم سادات صرف سادات کو دے سکتے ہیں تو پھر غیر سادات کی مدد کیسے کریں، جبکہ خمس بھی نکالیں اور غیر سادات کی مدد کریں؟ ایک آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا یہ. دیکھیے، جہاں تک خمس کی بات ہے، اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے سال کی درآمد میں سے بچ گئے، اس میں سے صرف 20,000 روپے بطور خمس نکال دیے، ابھی اس کے پاس کتنے بچے؟ 80,000 بچے اس کے پاس. تو اب جو 80,000 اس کے پاس بچے ہیں وہ تو زیادہ رقم ہے. اگر اس رقم کے ذریعے سے چیریٹی کرنا چاہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. تو نان سادات کی اگر خدمت کرنی ہے تو یہ 80,000 میں سے کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا ضروری ہے کہ 20,000 میں سے ہی خدمت کی جائے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک رقم کو سادات کرام کے لیے قرار دیا کہ جو غریب ہیں. بقیہ اور رقمیں، مثال کے طور کے اوپر زکوٰۃ دے رہا ہے انسان، یا مثال کے طور پر اس نے صدقہ دیا ہے، یا مثلا اس نے فطرہ نکالا ہے، تو یہ ساری رقمیں وہ ہیں کہ جو بقیہ کو دی جاتی ہیں اور انہی کے درمیان تقسیم ہوتی ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، سہم امام میں خود مرجع تقلید کی طرف سے بہت سارے ایسے عناوین ہیں کہ جن عناوین میں مرجع تقلید کی اجازت سے سہم امام کو خرچ کیا جاتا ہے. بہت سارے اداروں کو مرجع تقلید کی طرف سے اجازت ہوتی ہے،
جو نان سادات بیواؤں، نان سادات عورفین، یہ سب یتیموں کے درمیان اس رقم کو بانٹا جاتا ہے، لیکن مرجع تقلید کی اجازت سے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ صرف خمس سے ہی سارے مومنین کی خدمت ہوتی ہے، بقیہ بھی رقومات ہیں کہ جن کے ذریعے سے مومنین کے درمیان ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے ایک کویشچن پوچھنا ہے، بہت عجیب ہے. آئی نو کہ میری مرنے کے بعد کا کوئی نہیں جانتا. یہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کا حساب ہوتا ہے، کچھ جنت میں جاتے ہیں، کچھ جہنم میں جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اب مر رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ آنسر کا انتظار کروں گی. اینڈ آپ کا شو بہت اچھا ہے، ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، عالم برزخ اس پیریڈ کو کہا جاتا ہے جو موت سے لے کر محشر تک کے درمیان ہے. جی. اور اس دوران پروردگار عالم صحیح العقیدہ اور صحیح عبادتوں کے نتیجے میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے. جی. اور اگر واقعی طور کے اوپر وہ عقیدے میں پختہ نہیں تھا اور اعمال میں بھی کمزور تھا تو پھر پروردگار کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے کہ جہنم کی گرمی اس کی قبر میں قرار دی جاتی ہے. تو یہ عالم برزخ ہے، اور اسی لیے ہمیں اس عالم برزخ کے لیے بھی تیاریوں کے ساتھ جانا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. مولانا صاحب اور زیدی صاحب دونوں کو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. السلام. My question is that if I were involved in the spreading of any brother's evil actions in friends, but he can't be aware of them, then how can I rectify my actions? یعنی اگر غیبت کریں کسی کی تو اور اس کے بعد میں پشیمان ہو رہے ہیں تو جا کے اس سے معافی طلب کرنی ہوگی، اس سے معذرت طلب کرنی ہوگی جس کی غیبت کی ہے. جی. اب آخری سوال بھی لیتے کہنا ہے pretend and do استغفار، یعنی اگر میں اس کے پاس جا نہیں سکتا تو استغفار کر نہیں، آپ رابطہ قائم کیجئے ٹیلی فون کے ذریعے سے. آج تو بہت سارے وسائل ہیں کہ جن سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور آپ ان سے معافی طلب کیجئے، پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کیجئے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. ایام فاطمی ہیں، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جناب معصومہ عالمیان سلام اللہ علیہ کی سیرت پر ہم غور و فکر کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں، اور گھروں میں مجالس کا انعقاد کریں، عزا کا انعقاد کریں، اور تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرف پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کریں. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شیطان 6 لاکھ سال تک عبادت کیا اور 2 لاکھ سال تک سجدہی میں کنٹینیوس رہا. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. سر میرے کو معلوم کرنا تھا، جیسے کہ میں مان لو فیری کرتا ہوں، اور فیری کرنے میں جو ہے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ مان لو 150 کی چیز ہے تو 300 بتانا پڑتا ہے، تو اس کا جواب دیجیے سر. اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. مسائل زندگی میں میرا سوال ہے، واٹ ہیپن ٹو ابراہیم الاشتر آفٹر دی مارٹرڈم آف مختار سقفی؟ Did he fought any battle? Was he being killed by someone? Why don't I find any reference in books for Ibrahim al-Ashtar? آقا کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.